بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں۔ امریکہ ہر معاملے میں اسرائیل کی حمایت اور مدد کیوں کرتا ہے، یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد ایسے کئی بیانات دے دیے ہیں جن میں وہ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کرتے نظر آئے، اور یہ حمایت بیانات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس ضمن میں بہت سے عملی اقدامات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ حملے کے بعد کے ابتدائی 4 دنوں میں امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے 3 بار فون پر بات کی، امریکی بحریہ کے سب سے جدید طیارہ بردار جنگی جہاز کو خطے میں بھیجنے کا حکم دے دیا اور اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام کے لیے درکار سامان سمیت اسلحے سے لدا جہاز بھی اسرائیل بھجوا دیا۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو اسرائیل کے دورے پر بھیجا گیا، جبکہ امریکی صدر نے امریکی کانگریس سے اسرائیل کے لیے دفاعی امداد کا پیکج منظور کروانے سے متعلق بھی بیان دیا۔ امریکی سیاست میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے یہ موقف دہائیوں پرانا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اسرائیل سب سے زیادہ امریکی وسائل حاصل کرنے والا ملک ہے۔ رواں سال مارچ میں شائع ہونے والی امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 1946 سے سن 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کو $260 ارب کی امداد دی، جس میں سے نصف عسکری امداد تھی۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف 2 طرفہ امور تک محدود نہیں رہی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر امریکہ نے بارہا اسرائیل کے حق میں اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کیا ہے۔ سان فرانسسکو یونیورسٹی کے سینٹر آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے بانی پروفیسر اسٹیفن زونز کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں امریکہ نے 80 سے زیادہ بار ویٹو کا حق استعمال کیا، جن میں سے نصف اسرائیل کو بچانے کے لیے تھے۔ کئی بار امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے زیادہ تر ممالک اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عام شہریوں کو بمباری سے ہلاک کرنا غلط ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ اسرائیل کا نام نہیں لیتا، صرف فلسطینیوں پر تنقید کرتا ہے۔ حماس کے حالیہ حملوں کے بعد امریکی صدر نے اسرائیل کی جوابی کارروائیوں پر براہ راست تنقید سے گریز کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں پانی سمیت بجلی، ایندھن اور خوراک کی فراہمی بھی بند کر دی گئی ہے اور یہاں شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ آخر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اتنے گہرے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ ہولوکاسٹ کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ملک کے قیام کے مطالبے کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی، جو یہودیوں کا 50 سالہ پرانا مطالبہ تھا۔ تاہم یہ ملک ایک ایسے خطے میں قائم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا جہاں فلسطینی عرب صدیوں سے آباد تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے طور پر ابھرے جو عالمی اثر و رسوخ کے لیے کوشاں تھے۔ اس وقت جنگ کی تباہ حالی کے باعث یورپی طاقتیں کمزور پڑ چکی تھیں۔ ایسے میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی والے ملک کے طور پر امریکہ نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ حالیہ اندازوں کے مطابق اسرائیل میں تقریباً 65 لاکھ یہودی جبکہ امریکہ میں 60 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ اس وقت سوویت یونین نے بھی اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ تقریباً 2 دہائیوں تک امریکہ اور سوویت یونین کی جانب سے اسرائیل کی حمایت ایک پیمانے پر ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب اسرائیل نے 1956 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ سوئز بحران کے دوران مصر پر حملہ کیا تو امریکہ اور سوویت یونین دونوں ہی اس حملے کی مذمت کی۔ تاہم ایک دہائی بعد امریکی پوزیشن میں سرد جنگ کے عروج کے دوران تبدیلی واقع ہوئی، جب یہ واضح ہوا کہ خطے میں سوویت یونین کے مفادات کو شکست دینے میں اسرائیل فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ جب اسرائیل نے 6 روزہ جنگ میں سوویت یونین کے حمایت یافتہ عرب اتحاد، جس میں مصر، اردن اور شام شامل تھے، کو شکست دی تو اس کے بعد سے اسرائیل کے لیے امریکہ سفارتی اور معاشی امداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آنے والی دہائیوں میں اسرائیلی اور امریکی یہودی برادریوں میں تعاون بھی کافی اہم رہا۔ سن 2021 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ہر 4 میں سے 1 امریکی یہودی اسرائیل میں رہ چکا ہے یا متعدد بار اسرائیل کا دورہ کر چکا ہے۔ اسی سروے کے مطابق ہر 10 میں سے 6 امریکی یہودیوں کا اسرائیل سے جذباتی لگاؤ سامنے آیا۔ اسٹیفن زونز کہتے ہیں کہ دونوں معاشروں میں تعلق امریکی حمایت کی وضاحت کرنے میں مدد کرتا ہے۔
اگرچہ یہودی امریکی معاشرے میں اقلیت میں ہیں، مگر ایک عام امریکی کے مقابلے میں یہ معاشی اور علمی اعتبار سے طاقتور ہیں۔ سن 2020 میں ہونے والے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی یہودیوں میں سے نصف کی سالانہ آمدن $1,00,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں اتنی آمدن رکھنے والے افراد کی تعداد صرف 19% ہے۔ امریکہ میں بسنے والے یہودیوں میں سے 23% کی سالانہ آمدن $2,00,000 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 36% امریکی یہودی ہائی اسکول کے بعد پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ میں عام طور پر صرف 14% لوگ ہی اتنے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ معاشی درجے اور علمی قابلیت کی وجہ سے یہودی امریکی سیاست میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں آبادی کے تناسب کے حساب سے یہودی کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ موجودہ اسمبلی میں 34 کانگریس اراکین یہودی ہیں، جو مجموعی طور پر 6.4% بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی آبادی میں خود کو یہودی قرار دینے والے افراد صرف 2% ہیں۔ دوسری جانب امریکی اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی ایک طاقتور لابی گروپ ہے۔ گزشتہ سال اس گروپ پر الزام لگا تھا کہ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی میں صدارتی امیدوار کی دوڑ میں لاکھوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تاکہ فلسطین کے حمایتی بائیں بازو کے امیدواران کو شکست دی جا سکے۔ AIPAC کا کہنا ہے کہ ان کے اقدامات اسرائیلی مفادات میں اٹھائے جاتے ہیں۔ 40 سال قبل امریکی سیکرٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، جس پر کوئی امریکی فوجی سوار نہیں، اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ بیان آج کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت کی وضاحت کرتا ہے۔ سرد جنگ تو ختم ہو چکی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نہیں بدلے۔ اس کی ایک وجہ خطے میں درپیش اہم مسائل ہے۔ ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے خطے میں امریکہ کے لیے بڑا درد سر رہا ہے، جو اسرائیل پر حماس کے حملوں کا حامی بھی ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے حالیہ حملوں میں ایرانی کردار کے بارے میں اشاروں میں بات کی، لیکن اب تک امریکی خفیہ ادارے کوئی ٹھوس شواہد تلاش نہیں کر پائے۔ حال ہی میں ایران نے روس اور چین سے تعلقات مضبوط کیے ہیں اور امریکہ کے لیے اسرائیل کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ پروفیسر اسٹیفن جونز کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہ تاثر اب تک قائم ہے کہ اسرائیلی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے صدیوں کی جلا وطنی کے بعد اپنی ریاست بنائی، جو ایک جمہوری ملک ہے اور ارد گرد کی عرب آمریتوں سے کافی مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کئی معاملات میں امریکہ کے قیام کے اصولوں پر ہی بنا، جیسا کہ ایک مذہبی اقلیت جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے آزاد اور خوشحال ملک بنایا، تاہم یہ تاثر امریکہ کی نئی نسل میں منتقل نہیں ہو رہا۔ جولائی 2022 کے ایک سروے کے مطابق 65 سے 60 کی عمر کے 67% امریکی اسرائیل کے بارے میں مثبت خیالات رکھتے ہیں، لیکن 18 سے 29 سال کی عمر کے امریکی شہریوں میں یہ تناسب کم ہو کر 41% رہ جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اسرائیل میں دائیں بازوں کی حکومت پالیسیاں اور غرب اردن میں آباد کاریوں کا تسلسل بتایا گیا۔ پروفیسر اسٹیفن جونز کے مطابق نوجوان آبادی میں اسرائیلی رویے سے جڑے منفی تاثرات اب تک امریکی سیاست پر اثر انداز نہیں ہو سکے، کیونکہ سیاسی اور حکومتی میدان میں فیصلے کرنے والے اب تک اس نسل کے والدین اور دادا کی نسل کے لوگ ہیں۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔